السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجیے FB آصف یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بیعت فرماتے تھے کفر سے اسلام کی طرف داخل ہونے کے وقت، کفر سے اسلام کی طرف داخل ہونے کے وقت بیعت ہوتی تھی۔ جب کفر سے آتے اسلام میں تو بیعت ہوتی تھی۔ اس بیعت میں یہ عہد لیا جاتا تھا کہ اس بات کا عہد کرو کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ کفر سے اسلام میں داخل ہونے کی شرائط میں ہے۔ یہ بھی کہو لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کا عہد کرو۔ جہاں فرائض کو قائم کرنے کا حکم ہے بیعت کے مضمون میں، وہاں عہد اور بیعت میں یہ بھی ہے کہ اس کا بھی عہد کرو کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی بیعت میں شامل ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ بھی سنو، یہ بھی عہد میں داخل ہے۔ وعلی اثرۃ علینا، واصل بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ سے بیعت ہونے لگے تو آپ نے یہ شرطیں لگائیں، آپ نے یہ شرطیں لگائیں۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ واصلہ اس کا بھی عہد کرو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے، اس کا بھی عہد کرو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز نہیں چھوڑو گے، زکوٰۃ دینا نہیں چھوڑو گے، روزہ رکھنا نہیں چھوڑو گے۔ سنو غور سے کہ جب دین کے تقاضوں میں دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو یہ فرمایا کہ اس کا عہد کرو کہ تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ ہاں دیکھو روایت میں یہ نہیں فرمایا کہ تم دین نہیں چھوڑو گے، یہ نہیں فرمایا کہ تم دین نہیں چھوڑو گے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم دین کی دعوت نہیں چھوڑو گے، دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان میں داخل ہوتے وقت اور کفر سے اسلام میں آنے کے وقت صحابہ کرام سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اور دوسروں کو ہم سے آگے بڑھایا جائے گا تو ہم کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ سب سے بڑا امر اللہ کے اوامر میں وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت تک استقامت کے ساتھ اللہ کے اوامر کو پورا کرے۔ تو پہلی بنیادی چیز کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہوتی، ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہوتی۔ آدمی حالات کے اعتبار سے اپنا رخ بدلتا رہتا ہے، صبح کو ان کے ساتھ ہوں گے، شام کو ان کے ساتھ ہوں گے، ماحول دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ ماحول۔ جی ہاں، منافقین دیکھا کرتے تھے کہ ایمان والوں کو آگے بڑھنے دو، پھر دیکھو میدان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اگر میدان ان کے خلاف ہو گیا تو ہم پہلے سے پیچھے ہیں، اور اگر مال غنیمت ملنے کی امید ہو گئی اور مسلمان غالب آ گئے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ منافقین کا معمول تھا کہ وہ میدان میں حالات کے اعتبار سے ہوتے تھے، حکم کے اعتبار سے نہیں ہوتے تھے۔ ان کے میدان میں حالات کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بغیر ایمان کے استقامت
نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر ایمان کے اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، کیونکہ جو آدمی مخلص ہوگا وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ ملامت کی پرواہ انہیں ہوتی ہے جو کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں، جو کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں، انہیں لوگوں کی ملامت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جو کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں مخلص نہیں ہوتے، وہ یا تو کام چھوڑ دیں گے لوگوں کی ملامت کرنے کی وجہ سے، یا کام کریں گے لوگوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے، ان کی تعریف کی جائے گی تو وہ کام کریں گے، ہاں ان کی تعریف کی جائے گی تو وہ کام کریں گے، اور اگر ان کو الزام دیا گیا کہ تم نے کام صحیح نہیں کیا تو وہ کام چھوڑ دیں گے۔ اس لیے کہ جو آدمی مخلوق کے لیے کرتا ہے اسے مخلوق کی ناراضگی اور مخلوق کی رضا اس پر اس کے عمل کا مدار ہوتا ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اجر نہیں ہوگا، کہ اعمال کا اجر ایمان کے بقدر، اعمال کا اجر ایمان کے بقدر۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ وعدے ایمان والوں کے لیے پورے ہوں گے، جو وعدوں میں شک کریں گے وعدوں کو نہیں پائیں گے، جو وعدوں میں شک کریں گے وہ وعدوں کو نہیں پائیں گے۔ یہ چار چیزیں ہیں بنیادی، ایمان کے بغیر استقامت نہیں، ایمان کے بغیر اخلاص نہیں، ایمان کے بغیر اجر نہیں، اور ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے۔ یہ چار چیزیں ہیں بنیادی، ایمان کے بغیر استقامت نہیں، ایمان کے بغیر اخلاص نہیں، ایمان کے بغیر اجر نہیں، اور ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے، ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے۔